بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول آپ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان من اشتراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وَيُكْسَرَ الْجَهْلُ اور جہالت عام ہوگی، وَيُكْسَرَ الزِّنَا زنا عام ہوگا، وَيُكْسَرُ شُرْبُ الْخَمْرِ اور شراب کا پینا یہ عام ہو جائے گا، وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ اور مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، حتیٰ یکون لخمسین امرأۃ القیم الواحد حتیٰ کہ جو ہے 50 عورتوں کے لیے ایک مرد جو ہے وہ حکمران ہوگا۔ اس حدیث پاک کے اندر سب سے پہلی یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، علم قیامت کے قریب کیسے اٹھایا جائے گا؟ کیا لوگ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو ان کے سینوں سے علم اچک لیا جائے گا، ان کے سینوں سے علم نکال لیا جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ بقبض العلماء، علماء کے اٹھائے جانے سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بات تو پکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو بھی نبی بن کر آیا ان کا منصب یہ تھا کہ وہ قوم کو گمراہی سے نکالتے، اللہ کے انبیاء تبلیغ کرتے اور قوم کی رہنمائی کرتے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور اب قیامت تک اگر لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، اگر صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے یا اس طرح کوئی بھی معاملہ کریں گے، تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر کون آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹیاں ہیں کہ یہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، یہ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین، یہ ایک حافظ قرآن ہو وہ با عمل، حافظ قرآن ہو وہ با عمل، عالم دین ہو وہ با عمل، اذا مر بقریۃ، جب وہ کسی بستی کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس قبرستان سے اور اس بستی والوں سے اپنا عذاب جو وہ اٹھا لیتا ہے۔ قبرستان کے لفظ بھی موجود ہیں، بستی کے جو ہے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو علماء ہوتے ہیں کائنات کی ہر چیز ان کے حق کے اندر دعا کرتی ہے، ان کی زندگی کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ مچھلیاں دریاؤں کے اندر ان کے لیے دعا کرتی ہیں، جو چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ سوراخوں کے اندر ان کی زندگی کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب یہ حدیث پاک ہم نے پڑھی کہ مچھلیوں کو علماء کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہم نے استادوں سے سوال کیا تو پھر اساتذہ نے یہ بتایا کہ دیکھیں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ جو سمندروں کا پانی ہے یہ آگ بن جائے گا، سمندروں کا پانی آگ بن جائے گا اور سارے جانور اس کے اندر جل جائیں گے۔ تو سمندروں کے جو جانور ہیں، مچھلیاں وغیرہ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر قیامت آئے گی تو سمندروں کا پانی آگ بن جائے گا، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا۔ ایک شخص بھی قیامت تک جب اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالنے والے یہ با عمل علماء ہوتے ہیں، اس لیے وہ مچھلیاں بھی جو علماء کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو سامعین محترم، قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے پہلی نشانی یہ پڑھی ہے کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔
آج کے دور کے اندر دیکھیں جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو مرد حق ہے وہ ان مدارس سے نہیں نکل رہے، اور اسی طرح باعمل علماء وہ پیدا نہیں ہو رہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رضا کی خاطر ہمارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لوگ اگر دین پڑھتے بھی ہیں تو صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی غرض کے لیے، لالچ کے لیے دین پڑھتے ہیں، وگرنہ الا ماشاءاللہ کوئی ہے جو اللہ کے رضا کی خاطر دین کا علم پڑھتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علم آج بھی وہی ہے، قرآن آج بھی وہی ہے، اور حدیث آج بھی وہی ہے، ہر چیز وہی ہے۔ مجھے باتوں سے بات یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ مصر کے اندر قحط پڑ گیا، تو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ازہر یونیورسٹی کے اندر آیا، اور اس نے آ کر علماء کو کہا کہ تم نے 40 دن بخاری شریف کی تلاوت کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں۔ اب 40 دن ہو چکے تھے، بارش نازل نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ ایک دن آیا بڑے غصے کے ساتھ، وہ آ کے علماء کو کہنے لگا کہ کیا آج کے علماء وہ علماء نہیں ہیں؟ کیا بخاری وہ بخاری نہیں ہے؟ کیا قرآن اب وہ قرآن نہیں رہا؟ قرآن پاک کی برکتیں کہاں پر گئیں؟ بخاری شریف حدیث کی برکتیں کہاں پر گئیں؟ 40 دن ہو چکے ہیں تمہیں بخاری پڑھتے ہوئے، لیکن آج بھی بارش نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک بڑے خوددار عالم دین تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامہ میرے چند سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا ملک کے اندر شراب عام نہیں ہے؟ تو بادشاہ نے کہا بالکل عام ہے اور میں نے اس کی اجازت دی ہے۔ کہا کہ کیا ملک کے اندر زنا عام نہیں؟ کہا کہ میں نے خود اس کے پرمٹ جاری کیے ہیں۔ کہا کیا سود ملک کے اندر عام نہیں اور آپ نے اجازت نہیں دی؟ بادشاہ کہنے لگا ہم فرنگیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہم نے سود کی اجازت دی ہے۔ کہا کہ سارے گناہ کے کام تو تم لوگ کر رہے ہو، قرآن آج بھی وہ قرآن ہے، بخاری آج بھی وہ بخاری ہے، بخاری شریف آج بھی وہی بخاری ہے، قرآن آج بھی وہی قرآن ہے۔ اگر اس کو پڑھا جائے اللہ کی رحمتیں آج بھی ویسے ہی نازل ہوتی ہے۔ جب تجھ جیسا حکمران نااہل حکمران ہو اور اس نے قرآن اور سنت کے خلاف فیصلے دیے ہوں تو آسمان سے پھر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، آسمان سے پھر آگ کی بارش نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ ابھی تک تیرے اوپر جو پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، تو شکر ادا کر ابھی تک لوگوں کے چہرے تبدیل نہیں کیے گئے، تو شکر ادا کر کے زمین کے اندر ابھی تک لوگوں کو دنسا نہیں گیا۔ یہ علماء ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آج بھی لوگوں کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ضرور قرآن پاک کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو ضرور قرآن پاک کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول